انسان کا ایک ایک سانس موت کی جانب بڑھنے والا ایک ایک قدم ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ اور سب سے سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جو اللہ کی تقدیر پر ناخوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ اپنی خوبیوں یعنی تعریفوں سمیت پاک ہے، عظمت والا اللہ پاک ہے۔ یہ دو کلمے رحمان کو بہت پیارے اور زبان پر ہلکے پھلکے، لیکن قیامت کے دن ترازو میں باری ہوں گے۔ اندھا دنیا کو دیکھنے کی، بہرا سننے کی، لنگڑا چلنے کی، گونگا بولنے کی تمنا کرتا ہے، اور تم دیکھتے، سنتے، چلتے اور بولتے ہو، تو کون سی چیز تمہیں اپنے رب کا شکر بجا لانے سے روکتی ہے؟ اللہ کے ایک بڑے احسانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مکمل بنایا، تو پھر کیوں نہیں کہتے الحمدللہ؟ جب تمہاری مشکلات حد سے زیادہ بڑھنے لگیں تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح کے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے رہائی اور ہر رنج و غم سے نجات دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ اصل طاقت برداشت کرنے میں ہے، انتقام لینے میں نہیں۔ کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں، اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا، دل میں بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کے منہ بنانا، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا، ماں باپ کی عقل کو کوسنا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخوان پہ باتیں کرنا، کھڑے ہو کے پانی پینا، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا، اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ موت سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو ہر شخص بلا بیٹھا ہے، اور زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کے پیچھے ہر شخص بھاگ رہا ہے۔ تقدیر ایسی چیز ہے کہ انسان کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو، مگر وہ اس کی تدبیر پر غالب آ جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تیرا نفس تجھ سے وہی کام کروائے گا جس کے ساتھ تو نے اسے مانوس بنایا ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ زبان انسان کے اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل ہو، وہ آدمی خوار ہو، وہ آدمی رسوا ہو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ کون؟ یعنی کس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بد نصیب
جو ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک ہی کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر ان کی خدمت اور ان کا دل خوش کر کے جنت حاصل نہ کرے۔ انسان خوش رہنے کے لیے کماتا ہے اور کمانے کے لیے افسردہ رہتا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کبھی نہیں ہنسے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، کیا بات ہے، میں نے میکائیل علیہ السلام کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے میکائیل علیہ السلام کبھی نہیں ہنستے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ 3 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بروز قیامت دیکھے گا بھی نہیں۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 مستقل شراب پینے والا، نمبر 3 احسان جتانے والا۔ کبھی کبھی اللہ ہمارے ارادے اور یقین کو توڑ کر ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو دن میں 5 بار اپنے رب سے ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ وہ لوگ جو جنت کے طلبگار ہیں وہ خوشی اور غمی دونوں صورتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، سائل کو خالی نہ لٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے کہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی تقسیم پر خوش رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ پیدا ہو گئی تو جسم سے روح نکلتے وقت درد کی شدت سے تڑپنا نہیں پڑے گا۔